جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا، جو آپ نے الوداعی طور پہ امت کو پیغام دیے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ جو ایک آپ کا ایسا ایڈریس ہے جس میں پورے دین کا خلاصہ ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام، بعض مورخین اور سیرت نگاروں کے مطابق کوئی 1 لاکھ کے لگ بھگ یا اس سے زیادہ صحابہ کرام کا اجتماع تھا۔ تو اتنے بڑے مجمع کو جو آپ نے پیغام دیا تھا، ان میں سے ایک یہ تھا، اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء انہن عوان اخذتموہن بکلمت اللہ واستحللتم فروجہن بکلمت اللہ اخذتموہن بامانت اللہ۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جانا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جانا، یہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح آتی ہے۔ ایک روایت میں اضافہ ہے، قیدیوں کی طرح آتی ہے، اور تم اللہ کا وعدہ دے کر ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کرتے ہو، اور انہوں نے کچھ تم سے پختہ وعدے بھی لیے ہوتے ہیں، عہد اقرار بھی لیا ہوتا ہے۔ اس لیے تم اللہ سے ڈرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ 20-25 سال کی وہ بیٹی، باپ یہاں بیٹھے ہیں اور باپ جانتے ہیں کہ ہم بیٹیوں کو کیسے پالتے ہیں، ابھی ان کے لب ہلتے ہیں، ہم ان کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں، ابھی وہ ایک چیز کہتی ہیں، ہم ان کی ڈیمانڈ پورا کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ بھائی کیسی آؤ بھگت کر رہے ہوتے ہیں، 20-25 سال ناز و نعم کے اندر، محبت کے اندر، باپ کے پیار میں، ماں کی لوریوں میں، بھائیوں کی شفقتوں اور سایوں میں، اپنے گھر کے اندر پلنے والی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک مرد کی خاطر ایک نئے گھر میں آ کے آباد ہو جاتی ہے۔ اگر وہ مرد اس کے باوجود اس کی کیئر نہیں کرتا ہے، یا اس کو نعوذ باللہ کوئی کمتر مخلوق سمجھتا ہے، تو یہ اس کی عقل کا بھی فطور ہے، اس کے دین کی بھی کمی ہے، اور اس کے ایمان میں بھی کوئی کمزوری پائی جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے پہلے حصے کی آخری بات یاد رکھیے، امام کائنات علیہ السلام نے تو اپنی امت کے بہترین مردوں کا ایک معیار طے کر دیا کہ سوشل، اگر آپ ایتھکس کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں، سماجی لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے اچھا انسان کون ہے، تو اس کا میرٹ یہ نہیں ہے وہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، وہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے، اور نمازیں فرض ہیں، یقیناً بہت اہم ترین فریضہ ہیں توحید کے بعد، زکوٰۃ، باقی معاملات اپنی جگہ، لیکن حقوق العباد میں اور سماجی زندگی میں اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے اچھا انسان کون ہے، خیرکم لأہلہ، تو اس کا میرٹ امام کائنات نے یہ طے کر دیا کہ پھر یہ دیکھا کرو اپنے گھر کی 4 دیواری میں وہ کیسا ہے۔ جو گھر کی 4 دیواری میں سب سے اچھا ہوتا ہے، آپ نے فیصلہ کر دیا میرے نزدیک سب سے اچھا وہی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور یاد رکھو میری امت کے لوگوں، میں صرف تمہیں یہ زبانی نہیں کہہ رہا، آپ نے زبان حال سے گویا کہ یہ تشریح اس حدیث کے اندر بین السطور لکھی ہے، میں دونوں جہانوں کا سردار ہو کر اور سید الکونین ہو کر سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک میں تمہارا پیغمبر خود کرتا ہوں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِنَّ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنسوں سے عورتوں کو پیدا کیا، تمہاری بیویوں کا انتظام کیا،
اور تمہارے درمیان گہری محبت اور رحم دلی کا رشتہ بنایا ہے۔ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔